بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری اللہ نواز آپ کے لیے 2 آیاتیں قرآن کی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ آیاتیں آپ کی زندگی کی رونقیں، آپ کی خوشیاں اور آپ کے گھروں کے اندر برکتیں ان 2 آیاتوں کے مفہوم سے بحال ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اگر آپ نے ان 2 آیاتوں کو سنا اور اس کے اوپر آپ کی توجہ آئی، امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ الاعلیٰ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا۔ اللہ فرماتا ہے وہ مراد پا گیا، وہ کامیاب ہوا، وہ مراد کو پہنچا۔ ہم نے عرض کی مولا وہ کون جو مراد کو پہنچا، وہ کون جو کامیاب ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا پوچھنے کی کیا بات ہے، ہم نے تو بتا دیا، من تزکا، جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، جس نے اپنے من کو پاک صاف کر لیا۔ یا اللہ پاک صاف کیسے ہوگا؟ ہمارے من کے اندر تو حسد، بغض، کینہ، عداوتیں، کتنی بلائیں ہم نے اندر پال رکھی ہیں، ان چیزوں سے کیسے ہمارا من پاک ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس سے تو آسانی ہے پاک کرنے کی۔ پاک کرنے کے لیے دور نہیں جانا پڑتا، یا بیت اللہ کی زیارت من کو پاک کرتی ہے، یا محمد رسول اللہ کی روضے کی زیارت من کو پاک کرتی ہے، یا قرآن کی تلاوت من کو پاک کرتی ہے، والدین کی خدمت من کو پاک کرتی ہے، اور مسجد کے ساتھ دل لگانا من کو پاک کرتا ہے۔ رات کو تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑانا اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے اور اپنے چہرے کو آنسو مل لینے، یہی تو من کو پاک کرتا ہے۔ یا اللہ اگر ہم ایسا کریں تو کیا ہمارا من پاک ہو جائے گا؟ ہاں تمہارا من پاک ہو جائے گا، ستھرے ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا جب پاک ہو جائے، قد افلح من تزکا، وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا۔ پھر فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے رب کے نام کو پھر جپا، پہلے ستھرا کیا اپنے آپ کو، اپنے من کو ستھرا کیا، من کو ستھرے کرنے کے بعد پھر اپنے رب کے نام کو جپا، کہ اپنے رب کے نام کے ذکر کیا، اپنے رب کی وحدانیت بولی، اپنے رب کی کبریائی بولی، اپنے رب کی یکتائی بولی، اپنے رب کی حمد و ثنا پڑھی، اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کی، اپنے رب کو پھکارا، یا اللہ پھر پھکارا، وذکر اسمہ، اپنے رب کے نام کو جپا۔ آگے فرمایا فصلی، ارے بھولے نہ بنو، کچھ سوچنا بھی صحیح۔ اگر اپنے رب کے نام کو جپو گے تو نماز سے بہترین اور کوئی طریقہ نہیں۔ یا اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ 3 قسم کا ذکر ہوتا ہے، ایک لسانی ہوتا ہے، ایک بدنی ذکر ہوتا ہے، اور ایک قلبی ذکر ہوتا ہے۔ اگر نماز پڑھو گے تو نماز کے اندر تمہارے اعضاء بھی ذکر میں مشغول ہوں گے، تمہاری زبان بھی ذکر میں مشغول ہوگی، تمہارا قلب بھی ذکر میں مشغول ہوگا۔ یہ 3 قسم کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں صحت دی، تمہیں پورا جو جسم دیا، پورے کے اعضاء کے اعضاء ذکر میں مشغول ہو جائیں گے۔ وہ صرف صورت ہوگی تو ایک نماز کی ہوگی۔ وہ نماز جس نماز کے اندر جب اللہ اکبر کہو گے تو شروع ہو جاؤ گے زبان سے ذکر سے، تو زبان جب ذکر کرے گی تو پھر اعضاء بھی ذکر میں آ جائیں گے،
پھر قلب بھی ذکر میں آ جائے گا، پھر زبان بھی ذکر میں آ جائے گا۔ یہ ذکر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر جب ذکر کرو گے تو پھر یوں سمجھ لو کہ تمہاری زندگی سنور جائے گی، زندگی کے اندر رونق آئے گی۔ نماز کے اندر جب ذکر کرو گے تو چہروں کے اندر رونق آئے گی، آنکھوں کے اندر رونق آئے گی، پھر زندگی تبدیل ہو جائے گی، پھر تم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کو پتہ چل جائے کہ وہ کس سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ اس کی جو توجہ ہے اس کی کسی کی طرف ہی نہ جائے، وہ اللہ کی ذات کی طرف ہی آ جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے من کو ستھرا کرے، ہمیں نماز کی توفیق دے، ہمیں ذکر کی توفیق دے۔ ہمارے اندر جو بغض، حسد اور کینہ جیسی بلائیں ہیں، اللہ کرے ہم قرآن کی تلاوت کی توفیق پائیں اور اپنے دل کو دھو سکیں، اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے دل کو دھو سکیں، رات کی تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور رب کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ آنسو بہانا میرا کام ہو اور معاف کرنا میرے اللہ کا کام ہو۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالی سے اپنی زندگی کی اندر رونقیں مانگیں، اپنی زندگی کے اندر رحمتیں مانگیں، اپنی زندگی کے اندر خوشیاں مانگیں۔ چہروں کے اندر خوشیاں، آنکھوں کے اندر خوشیاں، زبان کے اندر خوشیاں تب آتی ہیں جب من ستھرا ہوتا ہے، اندر سے خوشی کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ جب اندر راحت میں ہوگا، قلبی سکون ہوگا، قلبی راحت ہوگی، قلب میں خوشی ہوگی، چہروں کے اندر بھی خوشی ہوگی، آنکھوں کے اندر بھی خوشی ہوگی، زبان کے اندر بھی تاثیر ہوگی، کھانوں کے اندر بھی رونقیں ہوں گی۔ اگر من کے اندر غم ہوگا، من کے اندر بیماریاں ہوں گی، من ستھرا نہ ہوگا، تن پھر کیسے ستھرا ہوگا؟ پہلے من کو ستھرا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑاؤ، اس سے معافیاں مانگو۔ جب وہ ذات معاف کر دیتی ہے، من کو اطمینان ملتا ہے، من کو چین ملتا ہے، من کو سرور ملتا ہے، من کو سکون ملتا ہے۔ جب اندر خوشی ہوتی ہے پھر چہرے کے اندر بھی خوشی ہوتی ہے، آنکھوں میں بھی خوشی ہوتی ہے اور ہر طرح کی اندر رونقیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر گھر کے اندر باہر عزت ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے من کو، ہمارے دل کو ستھرا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔